वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल, ताजिकिस्तान चले गए। ताजिक सदर से मुलाकात शेड्यूल, मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंचेंगे। आलमी सालिसी तंजीम के इफ्तिताही कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। अमेरिका की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शटअप कॉल, इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हजीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदार कुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशत गर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया। पाकिस्तान को भारत से तनाज़ात के खात्मे के लिए अमेरिकी किरदार जारी रखने की तवक्को। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, भारतीय जारिहाना बयानात के तसलसल के सबब पाक भारत जंगबंदी कमजोर है। पाकिस्तान को तवक्को है अमेरिकी हुकूमत इन तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के हवाले से तवज्जो और किरदार जारी रखेगी। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तानी बयानियां उजागर करने का मिशन, सफारती महाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांद, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर ने सदर को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर से आगाह किया। सदर जरदारी की जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ। कहा, जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हमांगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल के देर पहल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स केस की समाअत, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज की मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मानी अलग अलग हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे। हर चीज़ चीफ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होती। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, नरेंद्र मोदी का पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी असूलों की खुली खिलाफवर्जी है। भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान का भारत पर बैनुल-अक़वामी असूलों की पासदारी का मुतालबा। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों पर मज़ालम और नफरत अंगेजी को फ़रोग़ दे रही है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर किया जा रहा है। गजा में सेहूनी मजालिम का सूरज गुरूब न हो सका। मजीद 36 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनस, जबालिया और दीरुल बलाह में भी अंदोहनाक बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में सहाफ़ी के घर पर बमबारी, 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। शहादतों की मजमूई तादाद 54,056 हो गई। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई भयानक, दिल दहला देने वाले मनासर सामने आए। इंसानी इमदाद की फराहमी में तेजी लाना होगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, सिर्फ तशवीश का इजहार करने का वक्त गुजर गया। अक़वाम मुत्तहिदा को इक़दाम करना होगी। गजा की 80% इमारतें तबाह होने को ज़िम्मी नुकसान नहीं कह सकते। इसराइल गजा में जानबूझकर तबाही कर रहा है ताकि फ़लस्तीनियों के हौसले को पसपा किया जाए।
برطانیہ اور چین سمیت اقوام عالم کا غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں فی الفور تیزی لانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال انتہائی خوفناک، فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی غزہ کی صورتحال پر تشویش، بولے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی شروع ہو چکی، 7 اکتوبر کا دن انتہائی خوفناک تھا، لوگ اسے بھولنے والے نہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی جا رہی ہے، اس کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، امید ہے وہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کب ہوگی نہیں بتا سکتا، پیوٹن نے کوئی کھیل کھیلا تو مختلف جواب دیں گے۔ برطانیہ کے قانونی ماہرین کا اسرائیل پر غزہ جنگ کے باعث پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ سابق سپریم کورٹ ججی سمیت وکلا اور قانونی ماہرین نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا، اسرائیل سے تجارتی معاہدے معطل اور اسرائیلی وزراء پر سفری پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ قتل عام روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے، عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان کے خلاف لڑنے کو دینی نافرمانی قرار دے دیا، فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری کہا۔ مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے۔ جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں، دفاعی ماہرین نے کہا ہے۔ بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے۔ اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کا قیام کا فیصلہ۔ اربعین سے قبل زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو، کہا بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کے لیے جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے احساس نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی۔ آئی ایم ایف نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم، کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا کہہ دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ، کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے۔ 26ویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف، ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں، بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ میں سرمایہ کاری کی فرینڈلی پالیسی کو سراہا۔ محکمہ توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی کے محکموں کی جانب سے عوامی فلاحی اسکیمز کی تعریف۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ مختلف سیکٹرز میں منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے۔ صوبائی وزیر نے وفد کی سربراہ اور دیگر ممبران کو تحائف بھی پیش کیے۔
پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹی20 ٹاکرا جیت لیا۔ 202 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 164 رنز ہی بنا سکی۔ حسن علی کے 5 شکار، شاداب خان 2، فہیم اشرف، خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا کی ایک وکٹ۔ بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاداب خان 48، حسن نواز 44 اور محمد حارث نے 31 رنز بنائے۔ ڈاکٹرز کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بننے کے لیے 2 نمبری۔ پنجاب کے 10 ڈاکٹرز نے محکمہ صحت پنجاب کو جعلی تجربہ لیٹر اور جعلی ڈگریاں جمع کروا دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایکشن، تمام ڈاکٹرز سے وضاحت طلب کر لی۔ 3 روز میں تمام ڈاکٹرز کو جواب جمع کروانے کا حکم۔ گوجرانوالا میں بے لگام ڈاکو کو کرکٹر حسن علی کی والدہ کا پرس چھین کر فرار۔ واقعہ تھانہ رودھی والا کے علاقے میں پیش آیا۔ پرس میں 2,30,000 سے زائد کی رقم تھی۔ بھائی خرم کا کہنا ہے والدہ میری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، ڈاکو پرس چھین کر فرار ہو گئے۔ چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ببلو بیل کی دھوم، شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ۔ بولے جانور پہلے ہی مہنگے تھے، اب تو عام آدمی کی قوت خرید سے ہی باہر ہو گئے۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، سبی اور تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں 45، ساہیوال اور سگودا 43، لاہور، ملتان اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی میں مون سون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔